السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر خان. آپ دیکھ رہے ہیں میٹ دی پروفیشنل، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ملاقات کا ایک موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون اسکرین کے ذریعے یا پھر اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ایک ایسی پروفیشنل شخصیت کا آپ کے سامنے تعارف رکھا جاتا ہے جن کی پوری لائف موٹیویشن پر بیس کرتی ہے اور آج کے نوجوان کو اپنے لیے راہ ہموار کرنے کا موقع ملتا ہے. تو آج جس شخصیت کے ہم دفتر میں موجود ہیں، یوں تو وہ اپنی شخصیت میں مختلف ڈائمنشنز رکھتے ہیں. ایک پروفیشنل یہ کہہ لیں کہ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت زبردست سماجی رہنما بھی ہیں. سی پی ایل سی کے آپ سابق چیف بھی ہیں. سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر پہ آپ کا بڑا کمال کا کام ہے. کراچی کے امن میں آپ کا بڑا کردار ہے. اور آج کل جو آپ کی مصروفیات ہیں وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بطور ڈائریکٹر آپ اپنی مصروفیات میں روز مصروف عمل بھی رہتے ہیں. اس کے علاوہ سماجی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر پہ آپ کا بڑا کام ہے. تو یہ 3 مختلف ڈومینز، اور کراچی جیسا مصروف ترین شہر، اور اس سے سب سے بڑھ کے بات یہ کہ ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے، اپنا کریئر بھی دیکھا، اور آج وہ یوتھ کے لیے ایک موٹیویشنل پرسنالٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. جناب احمد چنائے، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس. بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن کے ممبران کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے وقت نکالا. احمد چنائے صاحب، گفتگو کا آغاز میں یہیں سے کرنا چاہوں گا کہ ایک پروفیشنل شخصیت ہونے کے ناطے اتنے سارے ڈومین میں کام کرنا اور اتنے رسپانسبل ڈیزگنیشنز پہ ذمہ داری ادا کرنا کتنا چیلنجنگ رہا آپ کے لیے؟ چاہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، چاہے بزنس کا معاملہ تھا، یا بینگ اے فیلنتھروپسٹ آپ کی جو مصروفیات رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو مبارکباد کہ جو آپ یوتھ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا کاز ہے جس کو لے کر آپ چلے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے، شروع سے ہی جو ہے وہ ہمیشہ ایک جذبہ رہا ہے لوگوں کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، اور ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرنا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک وقت لے کر چلنے کی ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، جو کل بھی کیا تھا آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی وہ کرتے رہیں گے. ہمیشہ سے مطمئن نظر یہ رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے کام آ جائے، اور یہی ہمارا مطمئن نظر ہے، نہ صرف زندگی کا بلکہ میں سمجھتا ہوں قرآن اور سنت کی جو ہدایت ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذریعے ہمیں تک پہنچی ہیں، وہ بڑی واضح ہدایت ہیں کہ آپ لوگوں کے کام کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے کام خود بخود کر دیتا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کام بند کر دو، ساتھ ساتھ دونوں چیزوں کو پیرالل چلائیں، اور زیادہ آپ کا فوکس یہ ہو کہ لوگوں کے ایشوز، لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ریزالو ہوں. آپ کا ہونا سوسائٹی میں کنٹریبیوشن، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ سوسائٹی میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو، وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہو، ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، لا اینڈ آرڈر میں ہو، اور کاروباری لیول پہ بھی. الحمدللہ یہ چاروں سیکٹرز کو جو ہے وہ ہم ساتھ لے کر چلے ہیں، اور اس میں ایک بڑا مائلسٹون جو ہے وہ اچیو کیا ہے. یہ صرف میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ سارے کام کروائے ہیں، اور ہمارے توسط سے اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی ہماری جیت ہے. تو جب آپ خود ایک اسٹوڈنٹ تھے، اکیڈمک لائف آپ کی تھی، اس وقت سے یہ انرجی آپ میں موجود تھی، یا کچھ ایسا ہوا آپ کی لائف میں کہ ایک ساتھ اتنی ساری چیزوں کو مینج کرنا اور اتنی ساری چیزوں کو لے کے چلنا، کس طریقے سے سفر کا آغاز ہوا؟ نہیں، یہ اسکول لائف اور پھر کالج لائف دونوں میں یہ سلسلہ ساتھ چلتا رہا. اسکول لائف میں جب اسکاؤٹنگ میں آئے تو اسکاؤٹس ہونے کے ناطے ظاہر ہے وہ جو پہلی تربیت تھی اسکاؤٹس کی وہ آج تک چل رہی ہے، اور اسکاؤٹس میں جو ہے وہ بردرہڈ کی پروموشن ہے. میں سمجھتا ہوں لوگوں کی خدمت کرنا ایک پروموشن ہے. پھر خود کیسے کام کرنا وہ ایک بہت بڑی تربیت ہے. تو یہ تربیت جو ہے وہ چلتی رہی. کالج کے زمانے میں بھی جو ہے وہ مختلف اداروں میں کام کرتے رہے، اور پھر کالج کے بعد تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ چل رہا ہے. اور اس میں جیسے جیسے وقت ملتا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، چیزوں کو بہتر کرنے کی ہمیشہ جستجو رہی ہے. ٹھیک ہے، پروفیشنل لائف کا آغاز آپ کا کہاں سے ہوا؟ آپ نے ڈائریکٹ بزنس سائڈ کو اپنے لیے سلیکٹ کیا، یا پھر کہیں جاب کی اور اس کے بعد آپ بزنس کی طرف آئے؟ نہیں جی، والد صاحب کاروباری تھے، اور جیسے ہی تعلیم ختم کی، بلکہ تعلیم کے آخری دنوں میں ہی آفس جوائن کر لیا تھا، اور الحمدللہ اس میں بھی جو ہے وہ کافی کام کیا.
جو کچھ بھی ہو سکتا تھا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے، نہ صرف اس کمیونٹی لیول پر بلکہ ویسے بھی گورنمنٹ کے لیول پر بھی جتنی ایڈوائزز ہم دے سکتے ہیں اپنی ایکسپیرینس کی بنا پر وہ آج بھی دیتے ہیں. مختلف ایشوز پہ بات کرتے رہتے ہیں، ون ونڈو آپریشن کی بات کرتے رہتے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے رہتے ہیں. اور یہ سارے کام جو ہیں وہ کل بھی چل رہے تھے، آج بھی چل رہے ہیں. ظاہر ہے دنیا میں مسائل ختم نہیں ہوتے، مسائل اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں. ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، ان مسائل کو کم کر کے معاملات کو، اس پہ جو ہے وہ تبادلہ ہمیشہ جاری رہتی ہے. ہمیشہ چیلنجز تو رہتے ہی ہیں زندگی میں. ایک انٹرنل کمپٹیشن ہوتا ہے جو اپنے ہی ایک سمجھیں کہ ڈومین میں ہوتا ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، اور ایک ایکسٹرنل کمپٹیشن ہوتا ہے. تو آپ کے لیے زیادہ چیلنجنگ کون سا رہا؟ دیکھیے چیلنجنگ یہی رہا کہ ہم اپنے مشن کو، اپنے آبجیکٹیو کو جو ہے وہ اچیو کرتے جائیں. اور الحمدللہ جہاں بھی کام کیا ہے، جس سیکٹر میں بھی کام کیا ہے، لا اینڈ آرڈر میں CPLC میں 25 سال خدمت سر انجام دی، 8 سال جو ہے بحیثیت چیف CPLC کے، اور بڑے چیلنجز آئے ہیں. ہم اس زمانے میں CPLC کو ہیڈ کرتے تھے جب کراچی میں لا اینڈ آرڈر بالکل اپنے جس کو کہتے ہیں عروج پہ تھا. روزانہ جو ہے وہ 8-10 اغوا کی وارداتیں ہو جاتی تھیں، روزانہ 15-20 لاشیں کراچی شہر دیکھتا تھا. اس کے بعد روزانہ 1000 سے زائد اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آتی تھی. تو ان ساروں کو سارے کاموں میں عوام کو جو ہے وہ پولیس کے ساتھ رابطہ کروانا، عوام کو رسپانس کرنا اور ان کی تکلیفات کو آسان کرنے کے لیے ایک جدوجہد کرنا. پھر کرائم انویسٹیگیشن پولیس کے ساتھ مل کر اغوا برائے تاوان میں جو ہمارا کام ہے، جہاں ہم نے 1200 سے زیادہ کیسز جو ہے انرتھ کیے اور ان میں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا، ان کو گرفتار کروایا. اس میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ملزمان سے اگر پولیس مقابلہ ہوا تو ہم ہمیشہ پیش رہے. اور الحمدللہ ہم نے بڑے خطرناک ملزمان کو نہ صرف گرفتار کروایا بلکہ اصلی اور حقیقی پولیس مقابلے میں وہ مارے بھی گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنجنگ کام تھا، چیلنجنگ ٹاسک تھا. اور آپ دیکھیں کہ پھر 2015 کے بعد یہ سارے سلسلے جو ہے وہ بتدریج کم ہوتے گئے ہیں. وہ برائے تاوان اس وقت بالکل زیرو پہ آ گیا ہے. تقریباً شہر میں جو 15-20 لاشیں دیکھتے تھے اس میں بڑی حد تک 95% کمی آ گئی ہے. اب دہشت گردی کے کدو کا واقعات ضرور ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا شہر ہے، 2.5-3 کروڑ کی عوام ہے، 4,500 کلومیٹر کا ایریا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. میں آج بھی بڑا ووکل ہوں کہ اسٹریٹ کرائمز وہ ڈیزائرڈ لیول پہ کبھی بھی نیچے نہیں آئے، ہمیشہ رہے ہیں. کبھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کبھی بڑھ جاتے ہیں. آج کل اسٹریٹ کرائمز بڑھے ہوئے ہیں. اپنی جو بھی مفید مشورے ہم پولیس کو، دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ کس طرح اس کو مینیج کیا جائے، کس طرح اسٹریٹ کرائمز کے جو ازدحام ہے اس کو کم کیا جائے. تو اس میں جو ہے وہ کافی توجہ رہتی ہے. اچھا، جہاں جہاں بھی آپ نے سرو کیا بڑا پروفیشنلی سرو کیا آپ نے، یعنی آپ کا پورا ایک پوسچر جیسچر تھرو میڈیا یا ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ وہ لوگوں کے لیے مثال بن گیا. اس کے پیچھے کسی کی کاؤنسلنگ تھی، وقت کے ساتھ آپ کی سیلف اسٹڈی، سیلف ایکسپیرینس اس میں شامل تھا، یا کوئی انٹرنیشنل ایسا ایکسپوجر آپ کی لائف میں رہا جو آپ کی شخصیت میں یہ ایک نمایاں کہہ لیجئے کہ وقت آ گیا یا اہمیت حامل ہو گئی اس میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل ایکسپوجر تو کوئی نہیں رہا. ڈومیسٹک ایکسپوجر یہ رہا ہے کہ لوگوں سے ملنا. CPLC کا ایک بہت بڑا ایکسپوجر ہے، وہ ایک بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہے جہاں آپ لوگوں سے ملتے ہیں، سارا دن لوگوں کی شکایت سنتے ہیں اور ایک ہی فوکس کے ساتھ کہ اس کو حل کرنا ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک آپ کو اپنی فیملی کا سپورٹ نہیں ملے گا آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ مجھے اپنی فیملی کا، میری اپنی امیڈیٹ فیملی کا، میرے والدین کا، ان سب کا بھرپور سپورٹ ساتھ رہا. اور یہی سپورٹ جو ہے وہ ایک انسینٹیوائز کرتا گیا. سب سے بڑا سپورٹ تو یہ تھا ہمارا، اور یہ ایک بڑا لرننگ بھی تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک نیا دوام ملتا تھا کہ جب ہم کوئی کیس حل کرتے تھے اغوا برائے تاوان کا اور اس مغوی کو ہم ان کے ملزمان کی چنگل سے چھڑا کر واپس گھر لے کر آتے تھے، اور اس وقت جو خوشی ہم ان کے والدین کے چہروں پہ دیکھتے تھے یا ان کے بچوں کے چہروں پہ دیکھتے تھے، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کنسولیشن کوئی نہیں تھا کہ یہ ہمیں ایک نئی روح پھونک دیتا تھا. وہ آپ کے لیے موٹیویشن کا باعث بنا. ہاں، کہ وہ ایک موٹیویشن ہے. تو یہ سب سے بڑی موٹیویشن تھی کہ جب ہم لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں. یہ تو میں نے اغوا برائے تاوان کی بات کی. روزانہ کے جو مسئلے حل کرنے، ان کے جو تھریٹس کالز تھیں ان کو اٹینڈ کرنا، ان کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، مار پیٹ کے، پڑوسی کے ساتھ تنازع، گھر میں کوئی جھگڑا،
ان تنازعات کو جب ہم حل کر لیتے تھے تو جو خوشی ہوتی تھی اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو گیسچر آتا تھا وہ ایک بڑا موٹیویشنل فیکٹر تھا. تو یہ موٹیویشنل فیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے الحمدللہ, اور اس موٹیویشنل فیکٹر پہ ہمیں کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کی جو ہے وہ ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو یہ موقع ملا کہ والد صاحب کا کاروبار تھا, آپ کو ایک پورا سمجھیں کہ ایسا ایوینیو مل گیا اور اس میں آپ نے اپنی صلاحیت سے اسے مزید پروان چڑھایا. آج کل یوتھ پاس آؤٹ ہونے کے بعد, گریجویشن کے بعد بہت زیادہ اس طرف آنا چاہتے ہیں کہ انٹرپرینیور بنیں, اپنے کاروبار کا آغاز کریں. کیا مشورہ ہے آپ کا ان کے لیے کہ اگر ان کے پاس تجربہ نہیں ہے, والد نہیں اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ رکھتے, یعنی والد صاحب جاب کرتے ہیں اور ایسے لڑکے لڑکیاں انٹرپرینیور یا بزنس سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایک پلیٹ فارم دے دیا تھا, ہم اس پلیٹ فارم پہ آگے بڑھ گئے. جو ایک نیا یوتھ ہوتا ہے جس کے والدین ملازمت کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرے, ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو جو ہے وہ اسٹارٹ اپس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اسٹارٹ اپس بہت سارے اویلیبل ہیں اور یہ اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ آپ کو بہت ہی کم سرمایے پر آپ کو ایک بہت بڑا اچھا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر دیتے ہیں. تو اس اسٹارٹ اپس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اپنے مائنڈ فوکس میں تمام یوتھ کے لیے پیغام دیتا ہوں کہ نوکری کو اپنا مطمئن نظر نہ بنائیں. آپ امپلائر بنیں, امپلائی نہ بنیں. اور امپلائر بننے میں جو ہے وہ آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ سینکڑوں لوگوں کو اپنے پاس امپلائمنٹ دے سکتے ہیں. تو یہ فوکس آپ کا ہوگا, آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں انٹرپرینور بنوں گا, تو پھر آپ نوکری کی طرف نہیں جائیں گے. آپ MBA کر کے کسی بینک میں جانے کی بات نہیں کریں گے, کسی انسٹیٹیوشن میں جانے کی بات نہیں کریں گے. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کر جو ہے وہ کسی اچھے بینک میں یا کہیں CFO لگنے کی بات نہیں کریں گے, بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنا ادارہ کھولتا ہوں جہاں میں اپنی سروسز لوگوں کو دوں گا. ظاہر ہے وہ سروسز کا چارج ہوگا اور میں اپنے پاس لوگوں کو امپلائی کروں گا. جب آپ اپنے مالک ہوتے ہیں, خود انٹرپرینور ہوتے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ بہت سارے زندگی میں مواقع مل جاتے ہیں. آپ کو سوشل کام کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں. آپ کو لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو سپورٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ نے عموماً نوکری پیشہ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ 9 to 5 9 to 6 جاب کرتے ہیں, اس کے بعد ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہوتی کام کرنے کی اور وہ معاشرے میں صرف اسی کام پہ لگ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ مطمئن نظر لے کے چلیں تو میں نہیں کہتا کہ جی 100% لوگ جو ہیں وہ اپنا امپلائر بن جائیں گے. 20-25% لوگ امپلائی بھی بنیں گے اور ان کو بننے دیں, کیونکہ پھر امپلائر کے لیے لوگ کہاں سے ملیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کام ساتھ مل کر چلنے چاہیے, لیکن پہلی پریورٹی یہ ہوگی کہ آپ امپلائر بنیں نہ کہ امپلائی بنیں. صحیح ہے. ہمارا کریکولم جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے, چاہے بزنس ایڈمنسٹریشن سائڈ ہو, چاہے انجینئرنگ ہو یا پھر میڈیکل سائنس ہو, وہ اتنا اپ گریڈ نہیں ہے. پچھلے 30 اور 40 سال پرانی کتابوں کو ہی آج بھی جو ہے سامنے رکھا جاتا ہے. ان کریکولم کی کتابوں کو دیکھتے ہوئے کیا آپ یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اتنا مینٹلی طور پہ کیپیبل ہو کہ وہ اسٹارٹ اپ کی طرف سوچ سکے, بڑھ سکے؟ دیکھیں, اب وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ اپنے کریکولم تک محدود ہو گئے. وہ ختم ہو گیا. اس لیے ختم ہو گیا کہ اب دنیا اوپن اپ ہو گئی ہے. آپ کی IT کی نالج جو ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے انسٹرومنٹ میں سمو دی گئی ہیں کہ کہیں بھی آپ گوگل پہ چلے جائیں اور کہیں بھی کوئی کریکولم لینا چاہیں تو آپ کو وہ کریکولم مل جاتے ہیں. اور یہی کریکولم جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں. آپ کو اس کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا ہے. آپ اگر ایک لیٹ سے فزکس کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو فزکس کی ایک کتاب چلی آ رہی ہے زمانے سے میٹرک میں. اب اس کتاب پہ آپ کا دارومدار اگر صرف رہے گا تو آپ میٹرک تو اچھے نمبروں سے پاس کر جائیں گے, لیکن ایک آؤٹ سائڈ ورلڈ کی نالج جو ہے وہ آپ کو نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو نیٹ پہ جانا پڑے گا. پہلے یہ کہتے تھے جی لائبریریز جاؤ, تو اب ڈیجیٹل لائبریریز کا دور آ گیا ہے کہ آپ ڈیجیٹل لائبریریز میں جائیں, وہاں سیکھیں. اچھا, پھر لیسنس بھی ملتے ہیں اس کے اوپر, نیٹ کے اوپر, کہ بھئی آپ کو اگر یہ سیکھنا ہے تو اس کا لیسن جو ہے وہ کہاں ملے گا. وہ لیسن آپ کو فری آف کاسٹ بھی وہاں لوگوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا اوپن اپ ہو گئی ہے جب سے یہ انٹرنیٹ کا دور آیا ہے, گوگل کا دور آیا ہے. اب ہم ریسٹرکٹیڈ نہیں رہے کہ جی وہ ہم جو کیریکولم دیا ہوا ہے, جو ایک کتاب ہے اردو کی وہی کتاب ہے, اس کے بعد ہمیں تاریخ کا کچھ نہیں پتہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا انٹرنیٹ کا استعمال, مثبت استعمال, وہ آپ کو ایسے سمندر دے دے گا, ایسے خزانے دے دے گا کہ آپ کی نالج, آپ کا ہورائزنز جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ہو جائے گا. ایون اسٹارٹ اپس کے لیے جو ہے وہ بہت سارے فارمولاز جو ہیں, سینکڑوں فارمولاز جو ہیں وہ نیٹ پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ اس پہ کام بھی کرتے ہیں, اور جو صحیح معنوں میں اس کی ریسرچ کر لیتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اگر پروفیشنل لائف میں آتے ہیں, MBA کر کے بھی آ گئے اور بہت اچھی ڈیزگنیشن, جاب پروفائل بھی ہوتا ہے, پروفیشنل ایتھکس نہیں ہے ہمارے لوگوں میں کہ اگر وہ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آئی ایم سوری ٹو سے لیکن ان کو کپڑے پہننے کے ڈھنگ سے لے کر بول چال کے انداز تک وہ چیزیں, وہ مینرز نہیں پتہ ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں اس کے لیے کوئی سوسائٹی کریٹ ہونی چاہیے, کوئی انسٹیٹیوٹ بننا چاہیے جو ایٹ لیسٹ پروفیشنلی ہمیں الائن کر سکے, یا ٹائم بائی ٹائم ہم خود بینگ اے نیشن لرن کریں گے؟ دیکھیے, اس میں دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو آپ کی گھر کی تعلیم و تربیت, کہ والدین آپ کو کیا تعلیم و تربیت دے رہے ہیں, کس طرح آپ کو محنت سکھا رہے ہیں, آداب سکھا رہے ہیں, اور کس طرح آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ. یہ گھر کی تعلیم و تربیت بہت بڑا ہوا ہے. دوسرا, آپ کے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز, یہ ساری آپ کی فردر نرسریز ہیں کہ ان میں بھی اساتذہ کرام جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں. صرف اساتذہ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے وہ کریکولم پہ بات کریں, اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا کریکولر میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے طالب علموں کو جو ہے وہ پاس آن کر سکتا ہے. اور جس طرح اس کا بیہیویئر ہوگا ویسے ہی پھر اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر ہوگا. آپ نے اپنی کالج لائف میں بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ اساتذہ آپ کے لیے بڑے یادگار بن گئے کہ آپ کی جب بھی ان کا نام آتا ہے آپ کے دل میں بڑی عزت ہوتی ہے کہ جی فلاں صاحب نے مجھے بہت اچھے طریقے سے, شفیق طریقے سے پڑھایا تھا, مجھے گھر بھی بلایا, مجھے اپنے لیسنس بھی دیے اور مجھے انکریج بھی کیا. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہے جو آج ہماری نسل کو سوچنا چاہیے. جو ہمارے کروڑوں کی تعداد میں تو کہتا ہوں ٹیچرز ہیں اس پاکستان کے اندر, جو مختلف انسٹیٹیوشنز میں, اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, کہ آپ کے اوپر پوری نسل کی ذمہ داری ہے. اس نسل کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ نے بخوبی نبھانا ہے. اگر آپ اس کو نہیں نبھا پائیں گے تو آپ نسل در نسل جو ہے وہ تباہ و بربادی کا سامان لے کر جا رہے ہو. تو اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں تو تباہی بربادی ہوگی, لیکن اچھے لوگ بھی موجود ہیں, آپ کے پاس خود مثالیں موجود ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ٹیچرز, ہمارے اساتذہ اکرام جو ہیں وہ اس لیول پر آ جائیں کہ جہاں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیتی تعلیم بھی جو ہے وہ دیتے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سوسائٹی پہ کنٹریبیوشن ہو جائے. ٹھیک ہے, لاسٹ 3 کوسچنس. کمیونٹی ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر. آپ خود بھی میمن کمیونٹی کی جتنی جماعتیں, ان کی ایک جماعت کے آپ ہیڈ رہے اور کافی عرصہ آپ نے لوگوں کو سرو کیا اور تمام کمیونٹیز کو ہی سرو کیا. یوتھ میں یہ جذبہ ہمیں اتنا زیادہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ دیکھیں, یوتھ میں جذبہ بہت ہے, صرف اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے, اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے, ان کے ٹیمپرامنٹ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. آج آپ آواز دیں شہر میں کہ جی ہمیں اتنے لوگ چاہیے جو ہمارے ساتھ سوشل سروس کر سکیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس اس میں کوئی کمی آئے گی لوگوں میں. آپ ان کو کوئی پرپسفل پروگرام دیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل جو ہے وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے راتوں رات تیار ہو جائے گی. کہ نہیں, آپ کوئی پروگرام لے کر آ رہے ہیں, آپ حق بات کر رہے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے حق کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک ون ون پوزیشن میں لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 5th جنریشن ہائبرڈ کمبینیشن وار کا دور ہے. سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا اس میں ایک ہتھیار بن چکا ہے, اور یوتھ جو ہے یا تو وہ ٹک ٹاک اور اس طریقے کی جو فن اپلیکیشنز ہیں اس میں یا تو اپنا وقت برباد کر رہی ہے, یا اینٹی پاکستان ایجنڈا کو جو ہے وہ پاکستانی یوتھ کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی صورت میں سوشل میڈیا کی جو یلغار ہے اس کو روک نہیں سکتے. آج آپ ایک ایپ بند کریں گے, کل دوسری ایپ شروع ہو جائے گی, پرسوں تیسری ایپ شروع ہو جائے گی, اینڈ سو آن. یہ پھر تربیت کی بات آتی ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ کڑی نگاہ دیکھ رکھیں کہ وہ کون سی ایپ استعمال کر رہے ہیں, کہاں سے جو ہے وہ اپنا گائیڈنس لے رہے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ مسلسل انگیجمنٹ اور ڈسکشن. یہ کام نہ صرف والدین کا ہے بلکہ تمام اساتذہ اکرام کا بھی ہے کہ مسلسل جو ہے وہ اس پہ بات چیت, اس کی انگیجمنٹ, اور پھر اس کے پلس اور مائنس پوائنٹس جو ہیں وہ بھی بتائیں. اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پھر یہ سوشل میڈیا کی یلغار کو جو ہے, ہائبرڈ وار کو جو ہے, جو 5th جنریشن وار کہلاتی ہے, اس کو ہم نہیں روک سکیں. ٹھیک ہے, پالیٹکس میں یوتھ کا انٹرسٹ بہت دیکھنے میں آتا ہے, لیڈرشپ کوالٹی اتنی نہیں دیکھنے میں آتی. تو ایک راستہ تو پالیٹکس کا جو تھا بڑا ایک آئیڈیالوجیکل وے تھا, لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکٹیبلز کا دور بنتا جا رہا ہے, اور یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہے. آپ کو لگتا ہے یوتھ کے لیے پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی ایونیو بچا ہے, یا وہی چہرے, وہی نسل در نسل یا موروثی سیاسی نظام جو ہے
وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب نیا جنریشن تو اپنی اسپیس نہیں بنا سکتی. دیکھیں اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. ایک آپ رورل ایریاز میں کر لیں, اور رورل ایریاز میں مورسی سیاست کے علاوہ آپ نہیں آ سکتے, اور وہاں پر الیکٹیبلز ہی آئیں گے, اور الیکٹیبلز ہی میرے خیال ہے وہ شاید 60-70% کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. جو باقی 30%-35% رہ جاتا ہے وہ شہروں کی سیٹیں ہیں. ان شہروں کی سیٹوں میں بھی پارٹی وائز جو ہے وہ بڑا رجحان ہے کہ آپ کا تعلق کون سی پارٹی سے ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ وہ ہے. لیکن پھر بھی اس 30-35% میں ہماری یوتھ کے لیے ایک چانس ہے کہ وہ آئے, سنسیئرلی محنت کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہی سوال آئے گا کہ اس کو کسی پارٹی بیس پہ الیکشن لڑنا ہے یا آزاد طریقے سے الیکشن لڑنا ہے. ہم اگر اپنی پولیٹیکل پارٹیز پہ نظر دوڑائیں تو معذرت کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی پہ کوئی نہ کوئی دھبا ضرور لگا ہوا ہے. آج ہمارے جیسے بھی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سیاست میں ہیں تو کون سی پارٹی میں جائیں, کیا کریں. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم سیاست میں نہ جائیں اور سیاست میں پارٹی پہ نہ جائیں اور آزاد امیدوار کے طور پر آئیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہمیں وہ پذیرائی نہیں ملے گی اور ہماری تمام جدوجہد جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی. ساتھ ساتھ اب ایم این اے کی سیٹ یا ایم پی اے کی سیٹ, اس کا جو خرچ ہے وہ اتنا ہمنگس ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ جو شہر کی سیٹیں ہیں اس پر ایک پھر بھی ہماری یوتھ کے لیے چانس ہے کہ ایک آدھ دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد پھر وہ مین اسٹریم میں آئیں اور جو ہے وہ الیکشن بھی لڑیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دور یوتھ کا ہی ہے, انہی کا کام ہے کہ وہ آئیں, اس ملک کی سیاسی باغ دوڑ کو سنبھالیں اور مورسی سیاست کو دفن کریں اور پاکستان کو ایک روشن اور تابناک مستقبل کی طرف لے جائیں. ہم کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ایوانوں تک پہنچیں, کیا صدارتی نظام کے ذریعے یہ چیز آپ کو ممکن ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں ایک شک تھی پہلے جو اب انہوں نے 2018 کے الیکشن میں ڈو اوے کر دی ہے, جس میں منیمم تعلیم جو ہے وہ گریجویٹ تھی, لیکن انہوں نے 2018 کے الیکشن میں اس کو ختم کر دیا. اور جب ہم پریزیڈنشل سسٹم کی بات کریں یا کسی بھی سسٹم کی بات کریں, اس میں اگر جب تک آپ پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی منیمم کوالیفیکیشن نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کے پاس یہی لوٹ آئے گا جو آ رہا ہے, اور آپ سوسائٹی میں کوئی ڈفرینس نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, لاسٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پوری ہماری نیشن کو, اسپیشلی یوتھ کو, کہ بینگ اے پیٹریوٹک سٹیزن آف پاکستان, ہم پاکستان کی نیشن ڈیولپمنٹ اور سوشو اکنامک گروتھ میں ان مراحل میں جو بڑے چیلنجز ہیں, اکنامک چیلنجز, کیا رول اپنا ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یوتھ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ان کو انتھک محنت کرنی ہے, لگن کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کا پہلے سوچنا ہے, اپنا بعد میں سوچنا ہے. اور اگر ان کے پاس یہی جذبہ آ جائے کہ ہمیں دوسروں کی خدمت کرنی ہے, کہ زندگی کے اندر ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مطمع نظر ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, لوگوں کے کام کرنا, لوگوں کو جو ہے جو ہماری ایک ڈپریس کلاس ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹکلی اس جذبے کے ساتھ آپ کسی بھی لیول پہ جا سکتے ہیں, اس ملک کی ترقی میں کوئی بھی بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. تو یوتھ کے لیے یہی پیغام ہے. جہاں تک آپ بڑوں کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جی پاکستان پہلے, فرسٹ پاکستان, اس کے بعد آپ دوسری کسی کی بات کریں. شاید یہ جذبہ لوگوں میں آتا نہیں ہے, لوگوں کو جہاں اپارچونیٹی ملتی ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں, ریونیو ان کو زیادہ جنریٹ ہو جاتا ہے, اور پاکستان کی خدمت کرنے جب آتے ہیں, جب وہ ایک آسودہ حیثیت اختیار کر جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑی اپارچونیٹیز ہیں, کاروبار میں بھی اتنی بڑی اپارچونیٹیز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, ہم ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تکلیف تھوڑی انیشلی ضرور ہوگی, لیکن اگر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا سوچیں, پاکستان کو ترقی دینے کی بات کریں اور باقی جگہوں کو چھوڑ کر اس پر مطمئن نظر ڈالیں کہ ہمیں ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے, اس کو ڈیفائی بھی کرنا ہے. اس کو ڈیفائی اس طرح کرنا ہے کہ ان کے جو غلط کام ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, اس کے اوپر ہیلدی کرٹیسزم بھی کرنا ہے, اور اس ملک میں جو سچے لوگ ہیں ان کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے. یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ اس ملک کو معاشی ترقی پہ بھی لے جا سکتے ہیں. ہم اپنی سیاسی ترقی کی بھی بات کر لیں اور میچور سیاست کی بات کریں. لیکن انفارچونیٹلی میں پھر کہوں گا کہ 60-70% ہمارا جو چنک ہے وہ رورل ایریا سے آتا ہے, جہاں لوگوں کو شاید 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی. ان رورل ایریاز کا آپ کیا کریں گے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ اگر وہاں کے مورسی سیاستدان جو ہیں
وہ ان کی بہتری کر دیں، ان کی کمیونٹی لفٹنگ پروگرام کر لیں، تو پھر ان کو ووٹ کون دے گا؟ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مقابلے میں کوئی جو ہے لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ باتیں کرنا تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ جی وطن سے محبت کرو، لیکن وہ اپنے لوگوں سے بھی محبت نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ زندہ زمین میں دفن کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ان کی کہیں بھی جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن کی بات نہیں کرتے، ان کو کہیں بھی جو ہے وہ کسی بڑے اسٹیج پہ لانے کی بات نہیں کرتے، کہ اپنی جگہ وہ کسی کو دینا نہیں چاہتے، اپنی سرداری نظام کو جو ہے ختم کرنا نہیں چاہتے۔ تو جب تک یہ سلسلہ ہم نہیں کریں گے کہ ہم اس سرداری نظام کو، اس جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کی بات کریں، ہمارے وہاں کے جو حاری ہے گاؤں کا اس کو اپلفٹ کرنے کی بات کریں، آپ کے پاس ایسے ہی لوگ اسمبلی میں آتے رہیں گے اور ایسے ہی جو ہے وہ ہمارا نظام چلتا رہے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ۔ بہت شکریہ احمد چنائے صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، اور ناظرین اسپیشلی ینگسٹرز جو ہمارے یوتھ اور اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے آج احمد چنائے صاحب کو سنا سمجھا، بہت ویژنری باتیں ہوئیں، اور کچھ باتوں میں جو ہے انہوں نے فیوچر ڈائمینشنز بھی جو ہیں ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ پاکستان میں اگر قیادت کرنی ہے کسی بھی سطح پہ تو اس کے لیے کتنا حوصلہ، جذبہ اور انتھک محنت کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اس پر غور و خوض کرنا ہوگا۔ میٹ دی پروفیشنل سے محمد عمر خان کو دیجیے اجازت۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کا کیا فیڈ بیک ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے، یا اسکرین پہ موجود ای میل آئی ڈی پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔